ہمیں اطلاع ملی تھی جی خاصا بڑا جو ہے نا وہ ایکسپلوزیو جو ہے بارود ہے وہ مظفر آباد میں پایا جاتا ہے. تو اس پہ میں نے ڈی ایس پی سٹی اور ایس ایچ او سٹی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ ٹریس کریں اور جہاں بھی ہے اس کو ضبط کرے. جو اس کا مواد کا جو ذخیرہ ہے جو اس کے سامان ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ مطلب پورے ایجے کے کو یرغمال بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں ایس ایچ او سٹی نے جاوید گور نے اس پہ اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے تو ملزمان یہ نثار ولد محمد یوسف اختر ولد گل محمد یہ مالاکنڈ باجوڑ ایجنسی کے ہیں. تو یہ جو پلیٹ میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس ایریا میں کہیں پائے جاتے ہیں تو پیچھا کرنے میں پتہ چلا کہ یہ چیزیں لے کے وہ نیلم ایل او سی کی طرف چلے گئے. اب نیلم ڈسٹرکٹ کے متعلق آپ سارے جانتے ہیں, ہم لوکل ہیں یہاں کے, کہ وہ ایل او سی پہ واقع ہے اور خدا نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی آپ کو حساسیت کا احساس ہے. تو وہ خیر تعاقب کرتے ہوئے کنڈل شاہی پہنچے انہی ملزمان کا. تو وہاں ان سے کوئی دھماکہ خیز گلیاں 160 عدد وزنی 22 کلو 880 گرام جو ہے نا وہ مواد برآمد ہوا ہے. دھماکہ خیز مواد جو ان سے برآمد ہوا ہے وہ 22 کلو 880 گرام ہے. ڈیٹونیٹر جو ہے نا کارڈ کیبل 18 بنڈل ہیں 540 فٹ. یہ 18 بنڈل ہے وہ 540 فٹ ہے. ڈیٹونیٹر کارڈ کیبل رول جو ہے نا رول جو ہوتا ہے وہ 630 فٹ برآمد ہوا ہے. پٹاس بارود جو آپ سمجھتے ہیں پاؤڈر 8 کلو 84 گرام جو ہے نا یہ پٹاس ان سے برآمد ہوا ہے. ڈیٹونیٹر جو پن ہوتی ہے پن کے بغیر کوئی بھی جو ہے نا وہ دھماکہ نہیں کیا جا سکتا. ڈیٹونیٹر پن آپ سمجھتے ہیں تو یہ 100 عدد ہے. تو اگر یہ کسی بھی ایسی جگہ پہ استعمال ہو جائے اللہ نہ کرے کسی مسجد کے پاس ہو جائے کسی مدرسے کے پاس ہو جائے کسی شاپنگ پلازا میں ہو جائے یا سٹی میں ہو جائے تو اس کی تباہی جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے. تو اس پہ ہم نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے تھانہ سٹی میں. تو تفتیش ہو رہی ہے. مزید بھی جب اس میں کوئی پیش رفت ہوگی مزید ملزمان کتنے ہیں یا کوئی جو ہے ڈیٹونیٹر یا دھماکہ خیز مواد مزید کتنا ہے کہاں سے آ رہا ہے کون اس کے بیگ پہ ہے اور یہاں کس کس کے پاس جانا ہے اور کس مقاصد کے لیے, تو وہ انشاءاللہ تفتیش میں اس کو ہم جلدی آپ کو تکلیف دیں گے ود ان ویک. اس میں جو ہے نا انسپکٹر جنرل پولیس نے بھی اس پہ کہا ہے. تو ڈی ایس پی صاحب سٹی اور جاوید گور تو آلریڈی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں میری ریکویسٹ بھی ہے اور آئی صاحب کی بھی ہے کہ ہم خرم اقبال جو ایس پی جیلم ویلی ہیں تو ان کو ٹیم کا سربراہ بنائیں گے. انشاءاللہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اے جے کے میں یا ڈسٹرکٹ آباد میں کم از کم کوئی لے کے آزادانہ نہ آئے. اگر کسی نے کوئی سرکاری کام کرنا ہے روڈ بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے لائسنس لے, اس کے مطابق جو مقدار لکھی گئی ہے لائسنس میں وہ لے کے آئے اور آ کے اپنا جو کام ہے وہ کرے. تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنا تھا, آپ سے شیئر کرنا تھا. اور یقیناً یہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ ضرور کنوے کریں گے, یہ میسیج دیں گے کہ اس طرح کی چیزیں اگر گھروں میں کوئی رکھے گا, اگر کسی دکان پہ رکھے گا جو جس کا لائسنس نہیں ہے جس کا این او سی نہیں ہے تو پھر یہ بہت ساری مشکلات کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے شہری بھی اویئر رہیں اور ہم سب کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے. کسی کے نوٹس میں کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے تو اگین آپ کا شکریہ, یہی معاملہ آپ سے شیئر کرنا تھا. سوال اس میں میرا یہ آتا ہے کہ جو یہ بندے آئیں گے مالاکنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پولیس کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ان کو پراپرلی پکڑ لیا گیا, لیکن جہاں پہ پولیس نے خود سے آپریٹ کیا اور مالاکنڈ کے بندے یہاں پہ آئے اور نیلم ویلی تک گئے تو کیا یہ نہیں پتہ چل سکا ابھی تک ابتدائی طور پہ ہی کہ وہ کس کو دینے آئے ہیں؟ ساتھ ہے وہ کسی کو دینے آئے ہوں گے, ضروری تھا تو کیا انصاف نہیں کیا جاتا؟ وہ آپ کا کوشچن بڑا جو ہے نا وہ ویلڈ ہے اور اچھا ہے سوال ہے. اس میں جیسے پہلے ہی خرم صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی فوری طور پر ہم ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کے کوشچن صحیح ہے اور اس کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جلدی اس کا بھی جواب آ جائے گا. اب یہ ہے کہ وہاں سے کون دے رہا ہے اور آگے جو ہے نا وہ کس کے لیے جا رہا تھا اور کیا اس کے کون لوگ انوالو ہیں, تو وہ جلد ہی انشاءاللہ اس کو اگر ہم اس وقت ڈسکلوز کرتے ہیں معاملات کو یقیناً پہ اگر اویئرنیس ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ایل او سی پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پرابلم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہم ود ان ویک اس میں انٹروگیشن کر کے تو دوبارہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی مزدور ٹائپ یا کسی شاہراہ کے کام کے لیے انہوں نے شو کیا آپ کو یہ جو موقف سامنے آیا ہے, تو یہ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر تھے یا فرسٹ ٹائم وہاں سے آئے یہاں پہ وہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی نا کہ اگر یہ کوئی کام دیکھے نا یہ
سسٹم ہے نا ملک کا، ایک ریاست کا نظام ہے، روڈز بنتی ہیں نا، پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، ڈیٹونیٹر استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ لائسنس موجود ہے، اس کی اتھارٹی موجود ہے، NOC موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے یہ کچھ کرنا تھا تو اس کا پراپر طریقہ کار یہی ہے کہ لائسنس کے مطابق وہ لے آئے، وہ وضاحت دے گا نا، وہاں پہ کلیئرنس دے گا کہ یہ جو مواد ہے نا یہ کسی روڈ کے لیے جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، کہیں روڈ بن رہی ہے تو جا رہا تھا، تو پھر تو اس کا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. اب ایک چیز بغیر لائسنس کے، بغیر NOC کے، بغیر کسی اتھارٹی کی اجازت کے آپ موو کر رہے ہیں تو وہ پھر سر میرا ایک سوال ہے، سر میرا یہ سوال ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں مالاکنڈ کے وہاں سے آیا ہے، اور یہ کیا جب یہ مظفر آباد میں داخل ہوا اور وہاں سے نیلم چلا گیا، آپ کی اس وقت 2 انٹری پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ کی لیک آف چیکنگ ہے کہ وہاں سے بارود آیا، آپ کی 2 انٹری پوائنٹ سے گزرا، یہاں سے آگے 3-4 چیک پوسٹ اور بھی ہیں وہاں سے بھی گزر گیا، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے سستی کا کوئی مظاہرہ کیا گیا کہ بارود نیلم تک پہنچ گیا؟ ان کیس وہاں پہ یہ کہیں ایکسکلوزیو استعمال ہو جاتا تو ڈیفینیٹلی یہ پولیس کی ہی اس کے معاملات میں آتا کہ انہوں نے اس کو مظاہرہ کیا اور اتنا بڑی مواد میں. ایک تو چلے کوئی چھوٹا ہوتا یا 2-4 پسٹل کی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی پھر تو جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا کہ شاید کہیں گاڑی کے نیچے انہیں رکھ کے، اتنی بڑی تعداد میں بارود چلا گیا اور پولیس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اس میں آپ کی بڑی بات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جی انٹری پوائنٹس 2 ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھ لیں آپ کے ہمارا جو ہے نا یہ دریا کے اوپر 9 ہمارے بریجز ہیں، وہاں بھی ہم نے بندے لگائے ہوئے ہیں، یعنی ہر پل پہ ہمارے 2 بندے لگے ہوئے ہیں. یہ 9 بریج ہے یہاں سے لے کے برار کوٹ سے لے کے کوالہ تک. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بے شمار راستے ہیں، پوری آپ دیکھ رہے ہیں LOC کتنی بڑی ہے، وہاں پہ کتنی فوج بھی ہے، اس کے باوجود کراسنگ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اسمگلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ سیم یہی ہے کہ برار کوٹ اور کوالہ تو روکا جا سکتا ہے، ادروائز بے شمار جگہ پہ جو ہے نا وہ پیادل راستے موجود ہیں، دیہات ہمارے منسلک ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ کبھی بھی جو بندہ اس طرح کی چیز لاتا ہے وہ کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی چیک پوسٹ کو کراس نہ کرے. یہ تو خود آ کے پیش ہونے والی بات ہوئی نا. تو میرا جو اس وقت ہم نے انٹروگیشن کیا اس میں یہ دونوں چیک پوسٹوں سے ہو کے نہیں گزری ہیں. سر یہ کتنے بندے ہیں ٹوٹل، کتنے بندے آپ نے پکڑے اور ان سے اور اس کے علاوہ کوئی اسلحہ وغیرہ یا کچھ کمی؟ وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے 2 بندے پکڑے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس کے آگے کون کون ہیں یقیناً وہ بھی ہم ان کے پیچھے ہیں، انشاءاللہ جلدی وہ بھی پکڑے جائیں گے اور ساری چیزیں جو نا وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے. سر اس میں ایک لائنر میں عدنان کا میں جواب دے دوں. You just imagine کہ somebody who started his journey from مالاکنڈ، مالاکنڈ سے لے کے کوالہ تک، اگر یہاں سے لے کے نیلم تک 3 چیک پوسٹ ہیں تو مالاکنڈ سے لے کے کوالہ تک 12 چیک پوسٹ ہوں گے. تو جو لوگ 12 چیک پوسٹوں کو مینیج کر کے یا ان سے بائی پاس کر کے جس طریقے سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے کہ یہ مین روٹ سے نہیں آئے. اب جب آپ اس برج کو دیکھتے ہیں، دیر آر 11 سسپینشن بریجز، ان کے اوپر بھی ہم نے نگرانی رکھی ہوئی ہے، لیکن 24 آورز نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو جب اتنا بڑا وہ میکانزم لے کے آئے ہیں تو یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں. آپ اس سائڈ پہ دیکھیں کہ یہ جب آ گیا اور ہمارے نوٹس میں آ گیا، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں دیر نہیں کی. اور یہ کاروائی جتنی بڑی ہوئی ہے تو یہ پولیس کی کارگزاری میں نظر آتا ہے کہ اگر وہاں سے آ گیا اور ہمیں پتہ چلا اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ انفارمیشن جو ہی ملی ہے اس کے تقریباً گھنٹے کے اندر یہ سارا کا سارا آپریشن لانچ کیا. اچھا مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جتنا بھی یہ بارودی مواد تھا یہ کہیں پہ ڈمپ تھا یا یہ موونگ سچویشن کے اندر تھا، کہیں سے آ رہا تھا اور آگے جو ہے ٹریول کر راستے میں پکڑا یا اسپاٹ پہ پکڑا؟ اس کی جو ہمیں پہلے یہ اطلاع تھی نا وہ تو یہی تھی کہ ان کے ریلیٹیوز ہیں یہاں لوور پلیٹ میں، ان کی ایک ورک شاپ ہے، تو اس ورک شاپ کے اندر کی اطلاع تھی کہ وہاں پہ انہوں نے ڈمپ کیا ہوا ہے. جب وہاں پہ ہم نے کارروائی کی تو پتہ یہ چلا جی کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ دیر پہلے یہاں سے لے کے یہ موو کر گئے آگے نیلم ویلی کے لیے. تو اسی تعاقب میں جا کے ہم نے پھر پنڈشاہی بازار میں ان کو پکڑ لی اور وہاں سے ان سے ریکوری کی. ہم سب آپ نے فرمایا کہ جیسے سوال کرے نا سارے کرے باری پر سوال یہ کہ کیا ہماری پولیس کے پاس چیک پوسٹوں پر ایکسکلوسیو ڈیٹیکٹر کا کوئی آلات موجود ہیں کہ نہیں؟
अगर नहीं है तो इसकी जी जी एक तो ये सर, दूसरा सर ये बताएं कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है और कितना आप लाइसेंस जारी कर सकते हैं, कितनी हद तक जारी कर सकते हैं? हाँ बता। अच्छा, आपको जैसे पता है कि इस तरह से मेटल डिटेक्टर्स हमारे पास अभी उस तरह से मॉडर्न जो गैजेट्री है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादा चीज़ें, दो चीज़ें हम मुज़फ़्फ़राबाद में कर रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पे कैमरे 8 कैमरे कोहाला पे लगे हैं, उसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं डिटेक्ट करने की। और प्राइमरीली ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि एक ट्रक है जिसमें सब्जियाँ लोडेड हैं, तो आप सारे को उतारेंगे तो वो आप ही फुटेज बना के मीडिया में चलाएंगे जी, एक गरीब बंदे की सारी सब्जी उतार ली पुलिस वालों ने, ठीक है, उसके नीचे ये लोडिंग सारी की सारी करते हैं और छुपा के इस तरह से लेके आते हैं। वो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस पे करते हैं। हमारे जो पुलिस वाले वहाँ पे लगे होते हैं, जब वो किसी से सवाल पूछते हैं तो उसके चेहरे को, एक्सप्रेशन को जो है वो जज कर लेते हैं कि इधर ही इज टेलिंग अ लाई, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। दूसरा आपने क्या सवाल किया कि कितनी मकदार है? हाँ, मिकदार, इसका एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है ये उसका इख्तियार है। वो जब भी कोई इस तरह से कोई मतलब हमारा जो माउंटेनियस टेरेन है, पहाड़ों से मुतलका है, तो किसी ना किसी जगह पे ब्लास्टिंग करके तो उसको किया जाता है। उसका एक मिकदार सेटल्ड है, पूरा एक प्रोटोकॉल सेटल्ड है कि डीएम को एप्लीकेशन दी जाती है। डीएम साहब जो है हमसे रिपोर्ट मांगते हैं, हम रिपोर्ट देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे की जा सकती है, ये नहीं की जा सकती। उस रिपोर्ट के ऊपर एक मखसूस मिकदार की हद तक इजाज़त दी जाती है। और ये जो जितना डेटोनेटर और ये जिस हद तक ये तबाही की जा सकती है, इसकी मिकदार से ये अंदाज़ा होता है कि ये रोड्स या पहाड़ों की ब्लास्टिंग के लिए नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए है।